جہاں ہے جامعہ رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ، دیوبندیوں کی پہچان ہے جامعہ رحمانیہ، میرا تن من تجھی پہ قربان ہے جامعہ رحمانیہ، دینی تعلیم کے لیے اس کو بنایا، دینی تعلیم کے لیے اس کو بنایا، پڑھنے جس میں دور قریب سے طالب ہے آیا، پڑھنے جس میں دور قریب سے طالب ہے آیا، سوچ سے بلند تیری اڑان ہے، سوچ سے بلند تیری اڑان ہے جامعہ رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ، دیوبندیوں کی پہچان ہے جامعہ رحمانیہ، رحمان کی دعا سے رحمانیہ رحمان نے دیا، رحمان کی دعا سے رحمانیہ رحمان نے دیا، رحمان کے رحمان نے رحمانیہ کا احسان ہے کیا، طلباء کا مسکن مکان ہے جامعہ رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ، دیوبندیوں کی پہچان ہے جامعہ رحمانیہ، جو لوگ بھی مسجد مدرسہ بناتے ہیں، جو لوگ بھی مسجد مدرسہ بناتے ہیں، جنت میں ان کے گھر کے کیے رب نے وعدے ہیں، جنت میں ان کے گھر کے کیے رب نے وعدے ہیں، جنت جانے کا سامان ہے، جنت جانے کا سامان ہے جامعہ رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ، دیوبندیوں کی پہچان ہے جامعہ رحمانیہ، میرا تن من تجھی پہ قربان ہے جامعہ رحمانیہ۔ میں ان طلباء کے نام لوں گا کہ جنہوں نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
باقاعدہ اساتذہ کرام اور ممتحنین کی نگرانی میں پورا قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کی۔ صبح فجر کی نماز سے لے کر اور عصر تک جو فرض نمازوں کے اوقات کے علاوہ اور کھانے پینے کے اوقات کے علاوہ باقی مسلسل سناتے رہے، اور طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک انہوں نے قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی۔ ایسے 12 خوش نصیب طلباء ہیں، ان کو خصوصی انعامات دیے جا رہے ہیں۔ وہ طلباء ذرا سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں جن کے نام میں لے رہا ہوں۔ یہ قاری محمد یونس صاحب کی کلاس کے افنان، قاری نعمان صاحب کی کلاس کے محمد احمد، شاہ زیب، ہدایت اللہ، فہیم اللہ، ادھر آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور قاری عاصم صاحب کی کلاس کے محمد عبد الوارث، فائز، حذیفہ سلیم، عبد الرحیم، محمد ابراہیم، سید عبد الجلیل، قاری نور احمد صاحب کی کلاس کے سجاد احمد۔ یہ ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ وہ بچے جنہوں نے اس سال تو قرآن پاک انہوں نے حفظ کی سعادت حاصل کی، وفاق کا امتحان بھی دیں گے۔ علاوہ ازیں ایک دن میں صبح سے لے کر عصر تک پورے قرآن کریم کو انہوں نے باقاعدہ 2-2 3-3 نگرانوں کی ممتحنین کی موجودگی میں سنایا۔ بعض ایسے بچے ہیں کہ ان سے ایک غلطی بھی نہیں ہے، سب کے جو سبحان اللہ۔ یہ الحمدللہ ہماری کمائی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری روحانی طاقت ہے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ہمارے دنیا اور آخرت کی نجات اور سعادت کا ذریعہ انشاءاللہ۔ یہ ہمارے مدارس کا کردار ہے۔ الحمدللہ مدارس جس اپنے مشن کو لیے ہوئے ہیں اس میں کامیابی سے آگے چل رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی مدرسوں میں ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہے، اس میں انجینئر کیوں نہیں بن رہے، تو بھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی اب کہاں ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ نے کسی یونیورسٹی سے حافظ تیار کیا، آپ نے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کسی عالم اور مفتی کو تیار کیا؟ جب آپ کے وہاں سے یہ تیار نہیں ہوئے تو ہم پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ جی آپ انجینئر نہیں تیار کر رہے، فلاں نہیں تیار کر رہے؟ بھائی اگر سارے کام ہم تیار کریں تو آپ کس کے لیے؟ پھر آپ جو اتنا حکومت کا اتنا بڑا بجٹ موجودہ عصری اداروں پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ کس کام کے لیے؟ الحمدللہ ہم تو سینہ کھول کر ببانگ دول یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے جس مشن کو سنبھالا ہے اس میں انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہم رواں دواں ہیں، اور یہ ہماری محنتوں کا ثمرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مولانا ضیاء الرحمان مدنی صاحب جو حضرت مولانا مفتی عطا الرحمان مدنی صاحب کے فرزند ارجمن اور شعبہ حفظ کے نگران اور بانی جامع کے حضرت مولانا شیخ عبدالرحمان رحمانی نور اللہ مرقدہ کے پوتے ہیں، تو یہ حفظ کے شعبے پہ خصوصی توجہ دے رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ شعبہ بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میں انہی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو انعامات تقسیم کریں۔ افنان طالب علم محمد خان بن عبد القادر،
ہدایت اللہ بن محمد آصف، طالب علم شاہزیب بن خالد محمود، طالب علم فہیم اللہ بن محمد ابراہیم، طالب علم محمد احمر بن نوید اختر، طالب علم عبد الوارث بن نظر محمد، طالب علم محمد فائز بن غلام نبی، طالب علم محمد ابراہیم بن حاجی قربان، طالب علم محمد حذیفہ بن محمد شریف، طالب علم عبد الرحیم بن عبد الرزاق، طالب علم سجاد احمد بن اللہ مراد، طالب علم سید عبد الجلیل بن سید حسن، ماشاء اللہ۔ طالب علم ساجد زین کو میں دعوت دیتا ہوں، انہوں نے جو خصوصی نظم تیار کی وہ آپ کے نظم سنا۔ طالب علم ساجد زین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ختم بخاری کی مناسبت سے ہے اور ہمارے دورہ حدیث کے جتنے بھی شیوخ اور اساتذہ کرام ہیں ان کی شان میں بھی یہ اشعار لکھی گئی ہے، تو آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیں۔ موقع ہے آج ختم بخاری شریف کا، سر پر ہے تاج ختم بخاری شریف کا، بخاری شریف کا۔ موقع ہے آج ختم بخاری شریف کا، سر پر ہے تاج ختم بخاری شریف کا، بخاری شریف
رحمانیہ کی حضرت مدنی ہے محتمل مشفق فہیم صاحب اوصاف منتظم مشفق فہیم صاحب اوصاف منتظم اوصاف منتظم شستہ مزاج کوئی نہیں آپ کی طرح شاگرد پر ہے مہربان باپ کی طرح ہاں باپ کی طرح شستہ مزاج کوئی نہیں آپ کی طرح شاگرد پر ہے مہربان باپ کی طرح ہاں باپ کی طرح کتنا فضیل فضل ہے ربانی آپ پر کتنا عظیم فضل ہے ربانی آپ پر مشکل مقام درس ہوا پانی آپ پر مشکل مقام درس ہوا پانی آپ پر ہوا پانی آپ پر تعلیم کی شراب پرانی ہے آپ کی گویا مثال بحر روانی ہے آپ کی روانی ہے آپ کی تعلیم کی شراب پرانی ہے آپ کی گویا مثال بحر روانی ہے آپ کی روانی ہے آپ کی مولانا قاسم آپ ہیں قاسم علوم کے مولانا قاسم آپ ہیں قاسم علوم کے ہم سر علم دین میں ماہو نجوم کے ہم سر علم دین میں ماہو نجوم کے ماہو نجوم کے طالب پہ آشکار ہے دانائی آپ کی یعنی ہر ایک بات سمجھ آئی آپ کی سمجھ آئی آپ کی طالب پہ آشکار ہے دانائی آپ کی یعنی ہر ایک بات سمجھ آئی آپ کی سمجھ آئی آپ کی انداز درس حضرت عبدالمجید کا انداز درس حضرت عبدالمجید کا دلچسپ طرز آپ کے قول سدید کا دلچسپ طرز آپ کے قول سدید کا قول سدید کا ناغا کرے جو گرد کرے وہ قیام آج گویا کے بیٹھنا ہوا اس کا حرام آج اس کا حرام آج ناغا کرے جو گرد کرے وہ قیام آج گویا کے بیٹھنا ہوا اس کا حرام آج اس کا حرام آج دادا حکیم شیخ محب اللہ قاسمی دادا حکیم شیخ محب اللہ قاسمی سفوت ہے عظیم علوم جہاں بدی سفوت ہے عظیم علوم جہاں بدی علوم جہاں بدی زہد و ورع و تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہے دنیا میں ایسے لوگ بس اب خال خال ہے بس اب خال خال ہے زہد و ورع و تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہے دنیا میں ایسے لوگ بس اب خال خال ہے بس اب خال خال ہے مولانا عبید الرحمن کی ہے عالیشان مولانا عبید الرحمن کی ہے عالیشان ماہر علوم فن ہے اور فاضل ہے نوجوان ماہر علوم فن ہے اور فاضل ہے نوجوان فاضل ہے نوجوان انداز ہے تعلیم بہت پیار پیار کا جیسے کلام دوست کا یا جگر یار کا ہاں جگر یار کا انداز ہے تعلیم بہت پیار پیار کا جیسے کلام دوست کا یا جگر یار کا ہاں جگر یار کا مولانا مفتی صاحب اطاعت خدا مولانا مفتی صاحب اطاعت خدا شرک سے بیزار ہے اور رہبر خدا
بے شک ہمارا علم کا رحیم ہے، بے شک ہمارا علم کا رحیم ہے، فیض اساتذہ سے اثر علم دین ہے، فیض اساتذہ سے اثر علم دین ہے، اثر علم دین ہے، روزہ فیرن تو ہو گئے تکمیل علم کی، روزہ فیرن تو ہو گئے تکمیل علم کی، لیکن تمام عمر تحصیل علم کی، تحصیل علم کی، مطلوب اتباع شریعت رہے فقط، مقصود علم دین کی اشاعت رہے فقط، اشاعت رہے فقط، مطلوب اتباع شریعت رہے فقط، مقصود علم دین کی اشاعت رہے فقط، اشاعت رہے فقط، آ جائے حق تعالی کی ہم سب امان میں، اس در کامران ہو دونوں جہان میں، دونوں جہان میں، آ جائے حق تعالی کی ہم سب امان میں، اس در کامران ہو دونوں جہان میں، دونوں جہان میں، موقع ہے آج ختم بخاری شریف کا، سر پر تاج ختم بخاری شریف کا، بخاری شریف کا، اس نعمت عظیم پر تو خدا کم، اس نعمت عظیم پر تو خدا کم، شکر خدا پاک کرے جس قدر بھی ہم، شکر خدا پاک کرے جس قدر بھی ہم، کرے جس قدر بھی ہم، موقع ہے آج ختم بخاری شریف کا، سر پر تاج ختم بخاری شریف کا، بخاری شریف کا، موقع ہے آج ختم بخاری شریف کا، سر پر تاج ختم بخاری شریف کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے گلشن رحمانی کے چچادے ہوئے بلبل فاضل جامعہ اور شعبہ حفظ کے متعلق جناب مولانا ساجد زین صاحب، ٹانگ سے پکڑ کے گرا دوں گا، جو اپنے مادر علمی اور اساتذہ کرام سے نظم کے انداز میں اظہار عقیدت اور محبت فرما رہے تھے اور نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، اب ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت موجود ہے جو ہمارے اس پروگرام کے لیے آپ ایسا کریں سر، وادی آپ آگے جائیں، آگے جائیں، بالاکوٹ سے تشریف لائے ہیں، آگے نہیں جا سکتے، جو اس جامعے کے بانی حضرت الشیخ مولانا الحاج عبد الرحمن رحمانی نور اللہ مرقدہ کے خصوصی رفقاء میں سے ہیں، اور وہ عظیم شخصیت جو سرزمین مانسیرا اور ہزارے میں ببانگ دول اعلان کلمت الحق کرتے ہیں اور وقت کی قوانین اور طاقتی قوتوں کو ببانگ دول للکارتے ہوئے ہر غریب اور مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہاں کے
जामिया हाजा के सरपरस्तों में से और मुहसिनों में से खतीब हज़ारा हज़रत मौलाना काजी खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुम की खिदमत में अर्ज़ है कि तशरीफ ले आएं और जामे के सालाना जलसे दस्तार फजीलत और तकरीर खत्म बुखारी के मौके पे अपने ज़र्री ख्यालात के इज़हार फरमाएं। तशरीफ लाते हैं खतीब हज़ारा खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना काजी खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुदीरुल जामिया हज़रत मौलाना अताउर रहमान मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, नायब मुदीर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब, उलमाए किराम, इज़ाम और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मुझे आज इस मादरी इल्मी में हाज़री देकर रूहानी खुशी महसूस हो रही है। जैसा कि अभी इब्तिदाई कलिमात की बात का इजहार किया गया कि हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान रहमानी मरहूम के साथ मेरा इंतहाई क़ल्बी रूहानी और दिली ताल्लुक़ था। मुझे उन्होंने इससे पहले भी 2 मरतबा खत्म बुखारी की तकारीब में आने की सादत से नवाजा है। आज उनके साहबजादागान ने दोबारा वो याद ताज़ा करके मेरा ईमान ताज़ा कर दिया। ये बहार देखकर यकीनन बड़ी खुशी हो रही है। हमने इस इदारे की उसरत और तंगी का दौर भी देखा है, मुश्किल और परेशानी का दौर भी देखा है, और आज इसको एक बहार चमन देखते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। हाजी साहब की औकात से वो कोशिशें आज रंग लाई है कि कल के कराची में एक इतना बड़ा इदारा जहां अतराफ व अकनाफ के तलबा प्यासे इल्म बुझाने के लिए दूर दूर से यहाँ इस इदारा में आके इक्तिसाब फैज करते हुए, मैंने इनको आयत के करीब आपके सामने ये बड़े किसी तमहीद के, क्योंकि हजरत ने आना है और मैंने जुमरात के दिन वापस जाना था। जुम्मा अपनी जामा मस्जिद में जाकर मैंने अदा करना था, लेकिन हजरात साहबजादागान के इसरार पर
اور پھر ہمارے سب کے قابل احترام حضرت مولانا حنیف جالد دعوت برکاتہم العالیہ کی خواہش پر میں نے اس پروگرام میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور اپنا پروگرام میں نے ملتوی کیا۔ میں اختصاراً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے تکبیر کعبہ تاریخ کا وہ لازوال اور تاریخ کا وہ تابناک باب ہے کہ پوری انسانیت اس سے روشنی حاصل کر رہی ہے۔ اس دعا کا یہ حصہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مجدہ اور خوشخبری ہے۔ تو وہ تشریف لائے، اور چونکہ اہل علم کی مجلس سے ایک بات چلتے چلتے عرض کرتا جاؤں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ ہم کی ضمیر صحابہ اکرام کی طرف ہے، یتلو علیہم آیاتک، یہ ضمیر بھی صحابہ اکرام کی طرف ہے، یزکیہم، یہ ضمیر بھی صحابہ کی طرف ہے، یعلمہم الکتاب، یہ بھی صحابہ کی طرف ہے، یہ ضمیر اس کا راجہ بھی صحابہ اکرام ہیں۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کو، رموز و نکات کو سمجھنے کے لیے حضرات صحابہ اکرام کا اتباع ضروری ہے۔ اس ساتھ یہ بات ہمیشہ زیر غور رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف رجال کار تیار فرمائے، مختلف لوگ تیار فرمائے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما کے یہ ضمانت دی کہ میرے نبی جلدی مت کرو قرآن مجید کی تلاوت میں جبرائیل کے ساتھ، اس قرآن مجید کا محفوظ رکھنے میں ہمارے ذمہ، اس کے معنی و مطالب کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ، اس کی ترتیب و تجوید اور اس کی قرأت کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ۔ ان ساری باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ اٹھا لیا، پھر اسے پورا کرنے کے لیے رجال کال تیار فرمائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ کتاب کا مفہوم سامنے، قرآن مجید حکمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فقیر سے عملی لیتے ہیں، اور تزکیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے متعلق ہے۔ ساری باتوں کے لیے لوگ تیار ہوئے، علوم حدیث کے لیے محدثین کی جماعت تیار ہوئی، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو محفوظ کیا، بڑی احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا، اور ساری دنیا میں بے حیرت ہے کہ روایت کے لیے اور محدثین کے لیے ایک علم ایجاد ہوا جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، جسے اسماء الرجال کہتے ہیں، کہ جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت بیان کی، ان کے سارے حالات کو محفوظ کیا گیا، ان کی زندگی میں سب روز کو پٹولا گیا، دیکھا گیا، مطالعہ کیا گیا، پرکھا گیا، اور جب وہ ہر کسوٹی پر پورے اترے ان کی روایت کو صحاح میں شامل کر دیا گیا، اور آج تک تشنگان علوم حدیث اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حضرت امام بخاری امام المحدثین اس طبقے میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنی جامع کو مرتب کیا تو یہ بات
آپ حضرات بار بار شروع ہوگی ان شغل کتبہ بعد کتاب اللہ البخاری کہ دنیا بھر کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری شریف ہے، اور روایات کی اتنی جان پھٹک کی گئی کہ جو آدمی ننگے سر چلتا تھا اس کی روایت کو شامل نہیں کیا، جو آدمی راہ چلتے ہوئے کھاتا پیتا تھا اس کی روایت کو شامل نہیں کیا، جو آدمی دروازے کے سامنے باہر بیٹھا ہوتا تھا تپے میں بیٹھتا تھا، دروازے کے باہر بعض لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی روایت کو شامل نہیں کیا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ روایات کو اکٹھا کر کے صحائے ستہ میں ان کو محفوظ کر کے طالبان علم کے لیے ایک آسانی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ محدثین کی بات ہے۔ اور پھر وہ رموز و نکات، وہ امیر کو دقیق باتیں جو قرآن و حدیث میں موجود تھی لیکن عام آدمی کی نگاہ اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس کے لیے فقہاء کی جماعت کو تیار کیا گیا۔ انہوں نے قرآن حدیث کے وہ رموز و نکات، وہ دقیق و عمیق مسائل جو عام عوام کی نگاہ سے دور تھے، ان کو اکٹھا کر کے مدون کر کے فقہ ترتیب دی اور دین کو آسان بنایا۔ پھر قرآن مجید کی تشریحات کے لیے، تفاسیر کے لیے مفسرین کی جماعت کو تیار کیا۔ انہوں نے قرآن مجید کے رموز و نکات، قرآن مجید کے چھپے رازوں کو اور قیامت کی صورت تک وہ راز کھلتے رہیں گے اور مفسرین کی جماعت اس پہ کام کرتی رہے گی۔ اس کے لیے مفسرین کی جماعت کو تیار کیا۔ اب یہ بات دنیا کا اصول ہے کہ اگر کسی نے کپڑا خریدنا ہو تو وہ بزاز کی دکان پہ جاتا ہے، کسی نے دال آٹا اور چینی خریدنی ہو تو وہ راشن کی دکان پہ جاتا ہے، کسی نے دوا خریدنی ہو تو وہ طبیب کی دکان پہ جاتا ہے۔ تو آدمی کپڑے کی دکان پہ جا کے چینی طلب کرے، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا، دکان کپڑے کی اور یہاں سے آ کے یہ چینی طلب کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی کپڑے کا خریدار چینی کی دکان پہ چلا جائے تو لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہاں تو چینی ملتی ہے اور یہ کپڑا رہا ہے۔ کہ اگر فقہ کا کوئی مسئلہ ضرورت ہوگا تو ہم نے فقہاء کے دروازے پہ دستک دینی، حدیث کا کوئی مسئلہ اگر پیش آئے گا تو محدثین کے دروازے پہ جانا پڑے گا، قرآن مجید کا کوئی مفہوم سمجھنا ضرورت میں آئے گا تو اس کے لیے ہم مفسرین کے دروازے پہ جائیں گے۔ آج شیطان کا ایک بڑا دجل ہے، وہ بڑا دجل یہ ہے وہ فقہاء سے لوگوں کا عقیدہ اور اعتماد اٹھا رہا ہے، اور ایمان ضائع کرنے کے لیے سب سے پہلا حملہ یہ ہے شیطان کا۔ یہ فقہاء کون ہوتے ہیں؟ ہم خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں، اب ہمیں نماز کا مسئلہ ضرورت پڑے گا تو ہمیں امام حنیفہ کے دروازے پر دستک دینا پڑے گا۔ نماز کا مسئلہ ہم نے ان سے پوچھنا ہے، روزے کا مسئلہ ان سے پوچھنا ہے، تراویح کا مسئلہ ان سے پوچھنا ہے، وضو کا مسئلہ ان سے پوچھنا ہے۔ حدیث کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو حضرت ہمارے دروازے پہ دستک دیں گے، تفسیر کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مفسرین کے دروازے پہ جا کے دستک دیں گے۔ آج شیطان نے دجل اور فریب کا ایک انتہائی آسان راستہ تلاش کیا تو آج کے نوجوان کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ یہ فقہاء کچھ بھی نہیں ہے، فقہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم براہ راست حدیث سے مسئلہ معلوم کرو، قرآن سے مسئلہ معلوم کرو۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے اس بات کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ دودھ میں مکھن ہوتا ہے، دودھ میں ایک برتن بھرا ہوا جس میں مکھن ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ مکھن اوپر کو ہے، نیچے کو ہے، دائیں کو ہے، بائیں کو ہے۔ جب اس دودھ کو ایک خاص عمل سے گزارا جائے گا تو مکھن سامنے آ جائے گا۔ قرآن و حدیث کے اندر مسائل موجود ہیں،
لیکن عام آدمی کی نگاہ ان تک نہیں پہنچ سکتی. ان کو آسان کرنے کے لیے مجتہدین نے، ائمہ نے فقہ ترتیب دی، اور فقہ نے تمام مسائل کو عام انسانوں کے لیے آسان کر کے رکھ دیا. جب آپ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اپنا مسئلہ رکھتے ہیں، تو مفتی صاحب 2 منٹ میں آپ کی رہنمائی دیتے ہیں کہ اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے. جہاں تک ہمارے اکابر کا تعلق ہے، میں نے کہا مختصر سی بات کروں گا. جہاں تک ہمارے اکابر کا تعلق ہے، ہمارے اکابر نے دین کے ہر شعبے میں قابل قدر کی جماعت انجام دی، اور ہمارے دیوبند نے قابل قدر کی جماعت انجام دی. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دنیا عرب بھاتے سے کبیر علامہ زاہد کوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہندوستان تشریف لائے. علامہ زاہد کوسی ہندوستان تشریف لائے. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں حضرت سید انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری سنوں گا. چنانچہ حضرت کے سامنے ان کی خواہش کا اظہار کیا گیا، رکھی گئی خواہش. تو حضرت نے اپنی مسند کے ساتھ علامہ زاہد کوسری کے لیے مسند لگوائی. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے ساتھ علامہ کوسری کے لیے مسند لگوائی، اور بات تشہیر ہو گئی کہ علامہ زاہد کوسری آج علامہ انور شاہ کشمیری کا درس بخاری سنیں گے. اطراف و اکناف سے علماء کھچ کے دارالحدیث میں کھچا کھچ بھر گئے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آج میرا درس عربی میں ہوگا، کیونکہ دنیا عرب کا بہت بڑا محدث آج میرا درس سننے کے لیے یہاں حاضری کا خواہشمند ہے. علامہ زاہد کوسری کے لیے مسند لگ گئی. حضرت اپنے مسند پہ تشریف فرما ہو گئے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. علامہ زاہد کوسری دائیں طرف آ کے اپنی مسند پہ حضرت کے برابر میں بیٹھ گئے. ابھی 10 منٹ تقریر ہوئی تھی بخاری شریف کی، 10 منٹ تقریر ہوئی تھی. حضرت انور شاہ کشمیری علامہ زاہد کوسری اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت انور شاہ کشمیری کی پیشانی میں بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا کہ اتنے بڑے محدث سے کبیر کے برابر بیٹھنا بہتری ہے. اٹھ کے آگے تعلیم میں جا کے بیٹھ گئے. یہ ہمارے اکابر تھے. جس میدان میں جنہوں نے قدم اٹھا، اللہ پاک نے ان کا نام سورہ و چاند سے بھی زیادہ روشن فرمایا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تکبیر بخاری کے بعد تقریر فرمائی. دارالحدیث بھرا ہوا ہے، طلباء بیٹھے رہے، سامنے بخاری شریف رکھی ہوئی ہے. حضرت نے تکبیر کے بعد خطاب فرمایا. فرمان لگے آج تمہیں جو فضلاء تھے، فارغ التحصیل تھے، ان سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین دنیا کے خزانوں سے مالا مال کر دیا ہے. علوم حدیث تمہیں جو مل گئے، خزانوں کے مالک بن گئے. دعا فرمائی، طالب علموں کو رخصت کیا، مسافہ ہوا، طالب علم نکلنے شروع ہو گئے. ایک طالب علم تھا، وہ سر پہ کتابوں کی گدی اٹھائی ہوئی ہے، ایک بچی کی دکان پہ چلا گیا. وہاں جا کر کہنے لگا کہ میرا جوتا پھٹ گیا، یہ مرمت کر کے دے دو. وہ چیز سے کہا، وہ چیز 2 پیسے مزدوری لگے گی اس کی مرمت کرنے کی. طالب علم نے کہا میرے پاس 2 پیسے تو نہیں ہیں، میں تجھے رسول اللہ کی ایک حدیث سنا دوں گا، مجھے جوتا مرمت کر کے دے دے. موچی نے کہا مجھے اپنے بچوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے آٹا درکار ہے، حدیث پاک سننے سے میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو بھوکے رہ جائیں گے، لہذا مجھے حدیث پاک میں سنا دینا، لیکن 2 پیسے مجھے مزدوری دے دو تاکہ تیرا جوتا میں مرمت کر کے دے دوں. اس طالب علم نے کتابوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھائی، سند بغل کے نیچے رکھی،
اندر اگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا کہنے کا حضرت میں یہ سند واپس کرنے آیا ہوں. یہ گاڑی ہے CG6959. یہ باہر بیت المکرم کے سامنے مسجد کے سامنے جو کسی کے دروازے کے باہر کھڑی ہے اور وہ گھر والے کے باہر گاڑی نکال رہے ہیں, ان کو پریشانی ہو رہی ہے. آپ جس کی یہ گاڑی ہے CG6959 برائے مہربانی وہاں سے اس گاڑی کو فوری ہٹا دیں. وہ طالب علم اندر واپس مسجد میں داخل ہوا. حضرت شیخ الہند تشریف فرما ہے. حضرت نے پوچھا کیوں واپس آئے؟ کہا جی سند واپس کرنا آیا ہوں. یہ آپ کی سند فراغ واپس کرنا آیا ہوں. کہا میں موتی کے پاس گیا تھا, آپ نے کہا تھا دین دنیا کے خزانے تمہیں مل گئے. میں موتی کے پاس جوتا مرمت کرانے کے لیے گیا تو اس سند نے مجھے 2 پیسے کا فائدہ بھی نہیں دیا, اس لیے میں یہ آپ کو واپس کرنا آیا ہوں. حضرت شیخ الہند سمجھ گئے کہ یہ کسی غلط جگہ پہ چلا گیا, یہ صحیح جگہ پہ گیا نہیں, غلط جگہ پہ چلا گیا. چنانچہ اس تعلیم کو اپنے پاس بٹھایا, اپنے کاتب کو طلب کیا, اسے ارشاد فرمایا کہ فلاں ریاست کے والی کو میری طرف سے خط لکھو, فلاں ریاست کے والی کو میری طرف سے خط لکھو کہ یہ حضرت مولانا فلاں ابن فلاں ہمارے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں, ان کو میں آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں, آپ ان کو مشورہ کر کے کسی مناسب منصب پہ ان کی تقرری فرما دیں. والی ریاست کو رکا لکھا, خط دکھا دیں شیخ الہند نے. طالب علم سے کہا یہ خط لے کے جاؤ فلاں والی ریاست کے پاس. وہ طالب علم حضرت شیخ الہند کا خط لے کے وہاں پہنچا, والی تک رسائی حاصل کی, خط اس کے ہاتھ میں دیا. والی نے اس نامہ مبارک کو اس خط کو چوما, پھر اپنی آنکھوں سے لگایا, پھر اپنے دل کے ساتھ مس کیا, پھر اپنی مشیر کو بلا کے کہا کہ ان مولانا صاحب کو فلاں مہمان خانے میں جو خاص لوگوں کا مہمان خانہ ہے اس میں لے جا کے ٹھہرا دو, کل ہم مشورہ کریں گے اور ان کے لیے کسی منصب کا ہم فیصلہ کریں گے. رات وہ طالب علم وہاں ٹھہرے, افغان سلطنت کو بلایا والی ریاست نے, حضرت شیخ الہند کا خط پڑھ کے سنایا. تو کہا آپ کو اس لیے طلب کیا ہے کہ آپ سارے مشورہ دیں کہ ان حضرتوں کس منصب پہ مقرر کی, ان کی ترجیح پہ کی جائے, اور خود کہا کہ اگر میرا خیال آپ پوچھتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو قاضی القضات کے عہدے پہ مقرر کیا جائے. حضرت شیخ الہند نے بھیجا ہے قاضی القضات چیف جسٹس کے, ریاست کے چیف جسٹس کے عہدے پہ مقرر کیا جائے. چنانچہ فیصلہ ہوا, اور وہ طالب علم جو 2 پیسے کا جوتا نہ مرمت ہونے سے مایوس ہو کر سند واپس کرنے گیا تھا, وہ اس ریاست کا قاضی القضات ٹھیک جگہ پہ گیا تو وہاں قاضی القضات بن کے وہاں لوگوں کو فیصلے کرنے لگا. اگر ہم بھی اس علم کو ٹھیک جگہ پہ لے کے جائیں گے تو اس میں بڑی برکات ہوگی, اور اگر ذرا لنگش ہوئی اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. جیسا کہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا ہے کہ دین دنیا کے خزانوں کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا حصہ ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی. آج آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس ملک کے اندر سب سے زیادہ تو کل یا پرسوں کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا اسلام آباد میں اسکولوں سے مدرسوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اسلام آباد میں مدارس کی تعداد سکولوں سے بڑھ گئی ہے. اور جب آدمی دیکھتے ہیں تاریخ غیبی سے اللہ پاک کو اپنی دستے غیب سے کو چلا رہا ہے, ہر طرف سے مشکلات, ہر طرف سے پابندیاں, ہر طرف سے قدریں, لیکن روز بروز مدارس کی ترقی میں آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بات اس بات کی غماز ہے
کہ اس دنیا کی بقا کی ضمانت اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے. جب تک اس دنیا پر کلمہ پڑھا جاتا رہے گا قیامت برپا نہیں ہوگی. اس کلمے کی ترویج کے لیے، اس کلمے کے اشاعت کے لیے دینی مدارس کام کر رہے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا، آپ کو چنا. جس طرح آدمی باغ میں جائے تو جو پھول اچھا لگا اس کو توڑ کے اپنے خوابگاہ میں اس کا گلدستہ بنا کے رکھتا ہے، پھر صبح اٹھ کے بڑی محبت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے. دنیا کے چمن میں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن چن کے اٹھا کے ان مدارس میں لا کے گلدستے کی شکل میں جمع کیا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت آپ کی طرف اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سن 1929 میں علامہ اقبال نے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کی دعوت کی. میرے ایک پھپھو ہوتے تھے مولانا عبدالرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا بدر عالم صاحب کے، مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سب کے وہ ہم جماعت تھے. اور حضرت انور شاہ کشمیری کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. مولانا عبدالرحمان ہزاروی وہ میرے پھپھا لگتے تھے. لاہور کے آسٹریلیا مسجد میں خطیب ہوتے تھے. حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ آتے جاتے کشمیر جاتے ہوئے واگا کے راستے سے آتے تھے، اور اس طرح سے کشمیر جاتے جموں کے راستے سے نہیں آتے تھے یا واگا کے راستے سے آتے تھے. اور آتے جاتے آسٹریلیا مسجد میں مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دو راتیں قیام فرمایا کرتے. ایک مرتبہ جب وہ وہاں تشریف رہا آسٹریلیا مسجد میں، علامہ اقبال نے پہلے جا کے مولانا عبدالرحمان صاحب سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میری ملاقات کا بندوبست کروا دیں حضرت کشمیری. آپ حضرات کو یہ بات سن کے حیرت ہوگی. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر مرزائیت کے اثرات جو تھے وہ نمودار ہو گئے تھے. علامہ احمد قادیانی سے متاثر ہو گئے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. حضرت انور شاہ کشمیری سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی. مولانا عبدالرحمان نے جب انور شاہ کشمیری تشریف لایا تو علامہ اقبال صاحب کی خاص قول کے سامنے ذکر کیا. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جب کشمیر سے واپس آؤں تو مجھے یاد دلانا علامہ سے ملاقات کرنی ہوگی. جب کشمیر سے واپس تشریف لائے تو مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات یاد دلائی کہ علامہ اقبال آپ سے ملاقات کے خواہشمند ہیں. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بلا لو. علامہ اقبال کو بلا لیا گیا وہاں آسٹریلیا مسجد میں. 2 گھنٹے ملاقات ہوئی حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علامہ اقبال. 2 گھنٹے ملاقات ہوئی. اس کے بعد علامہ اقبال نے کھانے کی دعوت دی. حضرت انور شاہ کشمیری کو کھانے کی دعوت دی. حضرت شاہ صاحب علامہ اقبال کے گھر تشریف لے کے کھانے کے لیے. بڑا مجمع تھا، بڑے کھانے کا اہتمام تھا، بڑا شاہی انتظام تھا. کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے، سننے والی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. کھانا کھانے سے جب فارغ ہوئے تو علامہ اقبال نے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا. کہنے لگے کہ حضرت میں نے 4 اماموں کو پڑھا. علامہ اقبال نے کہا علامہ تھے، میں نے 4 اماموں کو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اور آپ کا علم میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر پایا ہے. آپ کا علم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں نے پایا ہے. آپ اپنی فقہ ترتیب دیں، میں آپ کو سب سے پہلا مقلد دوں گا. علامہ اقبال نے کہا آپ اپنی فقہ ترتیب دیں، تدوین کریں فقہ کی، میں سب سے پہلا آپ کا مقلد ہوں گا. جب یہ بات کی تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے سر جھکا لیا، مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد مراقبے سے باہر آئے تو داڑھی آنسو سے تر بتر تھی، آنسو کی برسات سے داڑھی پہ. فرمان لگے کہ علامہ صاحب آپ مجھے امام حنیفہ کے عبداللہ قرار دے رہے ہیں. میں نے اپنے آپ پہ غور کیا ہے، میں خدا کو حاضر کر کے کہتا ہوں میں اپنے آپ کو امام حنیفہ کے جوتے کے تسمے کے برابر نہیں سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو امام حنیفہ کے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہوں.
اور آپ فرما رہے ہیں کہ نفع کا تجوید اور آپ سب سے پہلے غلط بن جائے گا اور بغیر معام نفع کے برابر ہے. یہ لوگ ہمارے اکابر تھے، انہوں نے دین کی حفاظت کی. اور سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں ارشاد فرمایا کہ حج کے موقع پر میری شاہ فیصل مرحوم سے ملاقات ہوئی. شاہ فیصل مرحوم سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے سوال کیا. شاہ فیصل مرحوم نے مجھ سے سوال کیا. علی میاں ندوی کہتے ہیں مجھ سے سوال کیا کہ ہمارے پاس ساری دنیا کا مسلمان حج کی نسبت سے آتا ہے. شاہ فیصل نے کہا ساری دنیا کا مسلمان ہمارے پاس حج کی نسبت سے آتا ہے، لیکن بر صغیر کا مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں سے جدا نظر آتا ہے. اس کی شباہت، اس کی نماز کا انداز، اس کا چہرہ، اس کا انداز یہ ساری مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان سے جدا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علی میاں ندوی کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا فیصل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ. میں نے جواب، یہ سننے والی بات ہے. علی میاں کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ 1857 نے جب تخت دلی پہ انگریز نے قبضہ کر لیا، 1857 نے جب تخت دلی پہ انگریز نے قبضہ کر لیا، علماء نے سر جوڑ کے مشورہ کیا کہ حکومت تو چلی گئی، اب خطے کے مسلمانوں کا ایمان کیسے بچایا جائے؟ اب خطے کے مسلمانوں کا ایمان کیسے بچایا جائے گا؟ حکومت تو چلی گئی، انگریز کی چھین تھی. مشورہ ہوا، غور و خوض ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک بڑا دینی ادارہ قائم کیا جائے. 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. علی میاں کہتے ہیں میں نے فیصل کو سمجھایا. میں نے کہا 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اس سے ایک سلسلہ چلا تعلیم و تعلم کا بر صغیر میں، مدارس کی شکل میں ایک سلسلہ چلا. دارالعلوم ان سب کی ماں بن گئی دارالعلوم دیوبند مدارس کی. ایک سلسلہ چلا، آج ہی اس کا طفیل ہے، ان مدارس کا طفیل ہے کہ آج بر صغیر کا مسلمان ساری دنیا کے مسلمان سے جدا نظر آتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اداروں کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے. اس سے فیض اٹھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سچی خدمت کا جذبہ فرمائے. حضرت حاجی عبدالرحمان صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے. باقی ہمارے جتنے اکابر دنیا سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو فردوس کے محلات اور باغات میں تبدیل کرے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا دے. ان اداروں کی حفاظت کرے، ان کو آباد کرے اور ان کو آباد کرنے والوں کو آباد کرے. اسلام پہ زندگی بخشے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو. مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا